اللہم یا علیو یا عظیم یا حلیم یا علیم اللہم ورزقنا فإنک خیر الرازقین برحمنا فإنک خیر الراحمین۔ امید ہے تمام و سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت اپنے کرم اور فضل سے نواز ہے۔ الحمدللہ ہمارے اسم ذات اللہ رب العزت کا پیارا نام ہے، اس پر ویڈیو چل رہی تھی، تو آج آپ کو میں ذکر کے 3 طریقے بتاؤں گا۔ یہ 3 طریقے اکثر بزرگوں نے اپنی زندگی میں ان کو رائج کیا ہے اور اسی طرح سلسلے میں بھی رائج کیا، جس سے الحمدللہ اس کی روحانیت پانے میں، اس میں ذات اللہ کی روحانیت کو پانے میں بڑی مدد ملی ہے۔ اور یہ بہترین جو ہے نا، وہ روحانیت کا کہہ لو کہ ایک نسخہ کہہ لو کہ جب بھی بندہ یہ سوچتا ہے کہ ہم اپنے قلب کو جاری کریں یا اپنے ذکر کو کریں یا ایسا ذکر کریں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقبول ہوں اور ہماری قبولیت ہو جائے، اور باطن کو صاف کرنے کے لیے، ظاہر کو باطن کو صاف کرنے کے لیے، تو یہ اس میں ذات اللہ کا ذکر ہی ہے کہ یہ اس کے پڑھنے والا بندہ، اس کا ظاہر بھی صاف ہو جاتا ہے، باطن بھی صاف ہو جاتا ہے، اور الحمدللہ اس کے قلب میں نور اتر آتا ہے۔ تو آپ کو یہاں پر 3 ذکر بتاؤں گا کہ 3 ذکر آپ نے کرنے کس طرح ہیں اور اس کی ترکیب کیا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں، گناہوں سے پرہیز کریں، بد نگاہی سے پرہیز کریں، ٹھیک ہے نا۔ آج کل جس طرح ٹک ٹاک ہے یا شارٹ ویڈیو پہ بہت زیادہ لوگ شارٹ ویڈیو دیکھتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ شیطان کو موقع مل جاتا ہے آپ کے برین میں آنے کا، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کے برین میں آنے کا موقع مل جاتا ہے تو پھر وہ جاتا نہیں ہے، کیونکہ ہم خود اس کو بلا رہے ہوتے ہیں نا۔ تو ان چیزوں سے ہم سب سے پہلے پرہیز کریں، نماز پڑھیں، ذکر و اذکار کریں۔ جتنا ہم ذکر کے قریب آئیں گے، جتنا ہم ذکر والے بنیں گے، تو ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو ہے نا کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں اس میں ذات اللہ کا، تو دیکھیں یہ سب سے پہلے تو اجازت لینی چاہیے، اپنے مرشد سے، اپنے استاد سے اجازت لے کے پڑھنا چاہیے۔ کوئی بھی عمل ہم عمل کے لیے نیت سے پڑھ رہے ہیں، روحانیت کی نیت سے پڑھ رہے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے اجازت، اور اجازت کے ساتھ پڑھیں گے، آپ کا جو پڑھا ہوا ہے وہ آپ کو فائدہ دے گا، لیکن جو آپ کے مرشد نے، آپ کے استاد نے پڑھا ہوا ہے، وہ بھی آپ کے اندر کنورٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ وہ بھی آپ کو، اس کا بھی فائدہ ملے گا۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا آپ کو کہ آپ کو رجت نہیں ہوگی، نقصان نہیں ہوگا۔ نہیں تو اکثر جو ہے نا یہی ہوتا ہے کہ ورد و وظائف ہم کرتے ہیں بغیر اجازت کے، بغیر پوچھے، اور ایسے ہی بالکل ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، محبت سے پڑھتے ہیں، اور بہت زیادہ کئی لوگوں کا اس طرح بھی ہوتا ہے نا کہ بڑا دل کرتا ہے پڑھنے کو، لیکن یہ ہے کہ یہ ہر کام کی ترتیب ہے، طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر ہم خوراک کھاتے ہیں، اگر کسی کو خوراک کھاتے ہیں، تو اگر وہ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے کھاتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ یہ خوراک میں کھاؤں گا تو ٹھیک رہوں گا، یہ کھاؤں گا یہ نہیں کھاؤں گا، تو اب یہ نا کہ اس کو یہ ساری چیزیں اس کے بارے میں تو وہ معلومات کر لیتا ہے کہ کون سی خوراک میرے لیے بہتر ہے اور کون سی نہیں ہے، اور اسی طرح کون سی چیز میرے لیے، کون سا گھر میرے لیے، کون کاروبار میرے لیے کون سا بہتر ہے یا نہیں ہے، وہ تو ہم اس میں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں ہم معلومات کر لیتے ہیں۔ لیکن جب ذکر و اذکار کے حوالے سے آتا ہے تو پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ لو جی ہم خود ہی اکیلے ہیں، تو اب ہم خود ہی کر لیں گے، سارا کچھ اس طرح نہیں ہوتا، کیونکہ روحانیت جنریٹ نہیں ہوتی، روحانیت آپ کو کنورٹ ہونی ہے، آپ کے مرشد کی طرف سے آنی ہے، آپ کے استاد کی طرف سے آنی ہے۔ انہوں نے جو ذکر کیے ہیں، ذکر کرتے ہوئے جو ان کو مشکلیں پریشانیاں درپیش آئی ہیں، جو ان کو مسائل کا شکار ہوئے ہیں، اب وہ آپ کو ان چیزوں سے بچا کے لے کے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ جب میں مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں تو مرشد بھی مجھے وہی چیزیں بتاتے ہیں کہ بیٹا آپ نے یہ کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا۔ تو اب یہ جب مجھے وہ بتا رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ ساری چیزیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جب انہوں نے یہ ذکر کیا تھا، وہ ان مراحل سے گزر رہے تھے، ان کے جو ان کو جو مسائل کا شکار تھے یا ان کے ساتھ جو مسئلے تھے، وہ الحمدللہ اب آگے نہیں ہوں گے، آگے وہ ان چیزوں کو چیز کا توڑ کر کے آگے بتاتے ہیں کہ بھی آپ نے یہ نہیں کرنا، یہ اس طرح کام غلط ہو جائے گا، آپ نے اس طرح نہیں، اس طرح ذکر کرنا ہے، اس طرح بیٹھنا ہے، اس ٹائم بیٹھنا ہے، کیا تصور کرنا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارا ذکر یہ ہے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ دیکھیں، جب اپنے مرشد سے اجازت لے لیے،
اس میں ذات اللہ صرف پڑھنا ہے آپ نے، اللہ اللہ۔ کس طرح پڑھنا ہے؟ اب آپ نے آنکھوں پہ توجہ رکھنی ہے، آپ کی پلکیں جھپکے گی نا، تو یہ بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ بزرگوں نے جب بیٹھے تھے یا تنہائی میں بیٹھتے تھے یا سفر میں تھے، گھر میں تھے، تو مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے، اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے، تو وہ اس طرح اس پہ توجہ کر کے پڑھتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ جب پلکیں جھپکتی تھیں تو وہ اللہ 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 اللہ، جیسے پلک جھپکی اللہ 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 اللہ، اس طرح پڑھتے تھے۔ تو اب یہ طریقہ ہے، اس سے کیا ہوگا کہ الحمدللہ آپ کا جو ہے نا وہ کہہ لو کہ قلب جاری ہو جائے گا، اس سے آپ کو اور آپ کا شوق بڑھے گا، آپ کا دل کرے گا کہ میں ذکر کروں، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ بہت معروف طریقہ ہے، بہت عام طریقہ ہے بزرگوں میں، کہ اس میں جب سانس لیتے ہیں، سانس کے ذریعے پڑھا جاتا ہے۔ جب سانس ہم اندر لیں گے اللہ ہو اللہ ہو، سانس لیں گے نا اس طرح اللہ ہو اللہ ہو۔ اب جب ہم نے سانس اندر کھینچا ہے تو اللہ پڑھیں گے، جیسے سانس باہر گیا ہے تو ہو بولیں گے۔ سانس تو ہر بندہ لیتا ہے، اور وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، ٹھیک ہے نا، تو اس نے یہی طریقہ کرنا، بس اللہ ہو اللہ ہو۔ جب یہ آپ اپنا معمول بنا لیں گے، کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس ذکر میں آپ کو اتنا لطف آنا لگ جائے گا، اتنا آپ کو مزہ آنے لگ جائے گا، اس کی روحانیت جب آپ کے قلب میں، آپ کے باڈی کے اندر، جسم کے اندر اترے گی، تو پھر الحمدللہ آپ کا شوق اور بڑھے گا، اور آپ کہیں گے کہ یار میں اس طرح یہ کرتا ہی رہوں۔ اور یہ بہت زبردست طریقہ ہے، بہترین طریقہ ہے۔ اور اسے تیسرا ذکر ہے وہ قدموں کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے ہم کہیں جا رہے ہیں، چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اب ہم قدم چھوٹے اٹھائیں، ٹھیک ہے نا، اور پھر کیا کرنا ہے، یہ ہر قدم پہ اللہ، دل میں اللہ۔ جب قدم کا ہم جیسے زمین پہ پاؤں رکھیں گے، ہلکی سی دھمک پیدا ہوتی ہے، اب وہ دھمک جب کا تھوڑی دیر کرنے لگیں گے، کچھ ہی دور جائیں گے تو آپ کے دل پہ وہ دھمک وہ محسوس ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ہی آپ نے پاؤں رکھا، وہ جیسے پاؤں رکھتے ہیں ایک ہلکی سی جو ہے نا وہ کہہ رہا کہ دھمک پیدا ہوتی ہے نا، تو وہ آپ کے قلب پہ ظاہر ہوگی۔ آپ نے اللہ 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 اللہ، جب آپ یہ ذکر کرنا شروع کر دیں گے، تھوڑی دیر ہی آپ جائیں گے تو پھر آپ خود محسوس کرنا شروع کر دیں گے کہ میں اکیلا نہیں پڑھ رہا، ٹھیک ہے نا، میرا قلب بھی ساتھ میں پڑھ رہا ہے۔ تو یہ بہترین طریقے ہیں ذکر کے، تو ان کو اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے۔ اب اس میں ہوتا ہے کہ نا ہم نے دیکھیں، ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، فری بیٹھے ہوئے ہیں، اب بیٹھے ہوئے ہیں، ٹائم ضائع ہو رہا ہے، آپ ذکر کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ سفر پہ ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں، تو آپ اپنے سانس کا ذکر شروع کر دیں، پلکوں والا ذکر شروع کر دیں، بڑا مزہ آئے گا، بندہ تھوڑا سا بیزی ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح پھر آپ اگر ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ اپنے دل پر توجہ رکھ کے ذکر کرنا شروع کر دیں۔ اور اسی طرح کہیں پر ایسی بعض کا تو ہم محفل میں بھی جاتے ہیں، جیسے شادی بیاہ کے معاملات ہوتے ہیں، تو اب ہم ہال میں چلے گئے، تو اب لوگ یعنی کہ ہم کچھ دیر پہلے چلے گئے، ٹائم ہے کافی لوگ، تو بندہ ایک جگہ پہ بیٹھ جائے، بیٹھ کے اپنا ذکر کرنا شروع کر دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ مزہ آئے گا آپ کو۔ آپ یہ سوچیں گے کہ یار میں اس بھیڑ سے نکل جاؤں اور میں تنہائی کی طرف چلا جاؤں، بیٹھ کے ذکر کرتا رہوں اللہ کا۔ تو یہ تینوں ہی ذکر اتھینٹک ہے، بہت اچھے ذکر ہیں، تینوں کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں اور کریں، اس سے الحمدللہ فائدہ ہوگا۔ یا آپ کو صرف فائدہ نہیں ہوگا، آپ کی نسلوں کو بھی فائدہ ہوگا، کہ دیکھیں جب آپ ذکر کریں گے، اس کا نور آپ کے قلب میں اترے گا، تو آپ کے ارد گرد آپ کی بیوی ہے، بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، بہن ہیں، ماں باپ ہیں، تو اس کا نور ان کو بھی پہنچے گا، وہ بھی اس سے مستفیض ہوں گے۔ کیونکہ ذکر جو ہے نا، وہ ذکر یہ نہیں ہوتا کہ بندے تک ہی محدود رکھتا ہے، جو سالک کر رہا ہے ذکر اس تک ہی محدود نہیں رہتا، یہ اپنے بندوں تک ہی جاتا ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں یا اللہ کی محبت رکھنے والے ہیں، یہ ان تک بھی جاتا ہے۔ اور گھر میں جب یہ آپ ذکر کریں گے، آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے
کہ آپ کے گھر میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے، یعنی کہ برکتیں آنا شروع ہو گئی ہیں، جو آپ کو روزی رزق مل رہا ہے آپ اس پہ صابر رہیں، شاکر رہیں، اور جو آپ کے معاملات ہیں اس میں بھی آپ بڑا شکر کر رہے ہیں، تو یہ سب ذکر کی برکتوں سے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ تمام احباب کو برکت روحانیت عطا فرمائے، اللہ رب العزت آسانی والا معاملہ عطا فرمائے۔ تو ویڈیو کو لازمی شیئر کیا کریں، کہ یہ ویڈیو جو ہے نا وہ ہم اسی لیے بنا کے اپلوڈ کرتے ہیں کہ ہمارے کافی احباب پوچھتے ہیں کہ حضرت ہمیں کچھ یہ بتائیں، یہ طریقہ بتائیں، تو ویڈیو اپلوڈ کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی رہنمائی ہے۔ تو ان ویڈیو کو لازمی شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔